آگے کہتے ہیں گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستین میں دشنا پنہاں ہاتھ میں نشتر کھلا۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے، بہت اچھا شعر۔ اس میں دیکھیں تشبیہ بھی ہے، تلمیح بھی ہے، تراکیب بھی اچھی ہیں، سادہ شعر بھی ہے، اس کے اندر ایک مضمون بھی ہے، اور غالب کی آپ بیتی بھی ہے، اور حقیقت کے قریب بھی ہے۔ ہر انسان اس کو اپنے اوپر فٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ اس شعر کی بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ کہتے ہیں گرچہ ہوں دیوانہ، میں دیوانہ تو ہوں، اگرچہ میں دیوانہ تو ہوں، پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب۔ یہاں پہ دوست کو جو ہے وہ ضروری نہیں کہ محبوب کے معنوں میں ہو، یعنی ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کو آپ جنرک میننگ میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو ذرا براڈر میننگ میں بھی آپ لے سکتے ہیں، دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آگے کہتے ہیں آستین میں دشنا، دشنا کہتے ہیں خنجر کو، خنجر کو کہتے ہیں آستین میں خنجر، یا چھری کو بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی چھری کو کہتے ہیں دشنا، جو قصائیوں کے پاس ہوتی ہے نا۔ تو آستین میں دشنا پنہا، یعنی وہ آستینیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں ایسی بڑی بڑی، تو اس کے اندر چھری چھپائی ہوئی، اور اس میں جگہ ہوتی تھی آستینوں میں جہاں پہ لوگ چیز رکھتے بھی تھے، چیزیں جیسے جیب ہوتی ہے نا قمیض کے اوپر، ایسے آستینوں میں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو آستین میں دشنا پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا، اس میں تلمیح یہی ہے کہ نشتر جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کی ہمدردی کا علامت ہے، یعنی کوئی آیا ہے نشتر ہاتھ میں لے کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا طبیب ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، کہ وہ آپ کے زخم سینے کے لیے آیا ہے، آپ کی جراحت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، ہاتھ میں آستین میں دشنا چھپایا ہوا ہے، کہ وہ اصل میں تو آپ کی جان لینے آیا ہے۔ تو اس میں بڑی خوبصورتی سے یہ جو دوہرے رویے ہوتے ہیں دوستوں میں یا انسانوں میں، اس کو بیان کیا گیا ہے ایک طرح سے، جس کو آپ منافقت کہہ لیں یا کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستین میں دشنا پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ تو ہاتھ میں نشتر کھلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر کھلا اس معنی میں ہے کہ بظاہر اپیرنٹلی تو وہ میری ہمدردی کے لیے آیا ہے، اپیرنٹلی تو وہ میری جراحت کے لیے آیا ہے، وہ میری ایک طرح سے علاج کے لیے آیا ہے، لیکن اصلاً وہ آستین میں خنجر چھپا کے آیا ہے جو میری جان کا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے جی، واضح ہے؟ اس پہ کوئی تبصرہ یا سوال ہے؟ اس میں دوسرا مصرع پڑھیے گا، آستین میں دشنا پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ ہاں، وہ آستین میں تو خنجر رکھ کے آیا ہے اور ہاتھ میں نشتر کھلا لے کے آیا ہے۔ ہاں، یعنی واضح اپیرنٹلی تو وہ سامنے ہے، یہ پنہا کے مقابلے میں کھلا۔ ہاں، یہ معنی اس کے مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں جی۔ خنجر آستین میں ہے لیکن نشتر کھلا ہوا ہے، کیونکہ دوست کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ دوست کی بات ہو رہی ہے، خنجر آستین میں چھپا ہوا ہے لیکن نشتر کھلا ہوا۔ جی بالکل، یہی وہ کہنا چاہتے ہیں، بالکل صحیح سمجھ، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ ہاں بالکل بالکل صحیح کہا۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں۔ وہ جو آپ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ جو پہلے دو اشعار ہیں ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، جس میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا چلیں شیئر کر لیتے ہیں کہ دربار ہے اور اس میں مشاعرہ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مشاعرہ آؤٹ سائڈ ہو رہا ہو، شام کا وقت ہو اور آؤٹ سائڈ ہو رہا ہو جس میں رات کا منظر ہو، تو ساتھ ہی انہوں نے رات کی بات کر دی ہے کہ اوپر ستارے چمک رہے ہیں، اور یہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان دونوں اشعار کا آپس میں کوئی لنک ہے، ہو بھی سکتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا، کچھ لوگوں کا ایسا ہی، لیکن بہرحال یہ غزل کے یہ دو اشعار ہیں، یہ میرے خیال کے مطابق ان کا آپس میں کوئی اس طرح لنک نہیں ہے، لیکن ہاں جی۔ تو آگے کہتے ہیں وہ نہ سمجھوں اس کی باتیں
گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پے کر کھلا۔ بہت اچھا۔ اگرچہ میں اس محبوب کی باتیں سمجھ نہیں پایا ہوں، یا اس کے جو راز ہیں، جو اس کے سیکرٹس ہیں، اس کو تو میں نہیں سمجھ پایا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری آپس میں کمیونیکیشن اس طرح واضح تو نہیں ہو سکی، لیکن کیا اتنا ہی کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پے کر کھلا، کہ میرے ساتھ وہ فرینک ہو گیا، مجھ سے مخاطب تو ہوا۔ مجھ سے کھل کے بات تو کی اس نے۔ تو یہاں پہ آپ یہ بھی غور رکھیں کہ پچھلے 4 اشعار میں کھلا کا بھی جو استعمال کیا نا، جی تو وہ بھی ایک غالب کا اسلوب ہے، غالب کی خوبی ہے۔ تو یہاں سے کھلا جو ہے، اس کا مطلب ہے جیسے کسی کے ہر ساتھ، شعر میں تقریباً مختلف معنی دیکھے جی جی بالکل۔ تو وہ پری پے کر کھلا کیا مطلب ہے کہ وہ میرا حسین دوست، میرا حسین محبوب کم از کم میرے ساتھ کھل کے اس نے بات تو کی ہے۔ الگ بات ہے کہ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یا میں نے اس کا کوئی راز نہیں پایا، لیکن پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پے کر۔ بہت خوبصورت مصرع ہے یہ دوسرا۔ اس کا پہلا مصرع پھر سے پڑھیں گے ذرا۔ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، وہ نہ سمجھوں اس کی باتیں، وہ نہ پاؤں اس کا بھید، جی، اور یہ پری پے کر۔ پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پے کر کھلا۔ ہر انسان کی جو ہے نفسیات یہی ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ بس فری ہو جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ صحیح کہ چلو یہی کیا کام ہے، یہی کیا کام یہی کیا کم ہے کہ چلیں ہم سے اس نے کھل کے بات تو کی۔ بڑے سادہ اشعار ہیں، بڑے اچھے اشعار ہیں۔ اس میں ہے کوئی اور کمنٹ یا کوئی سوال یا وضاحت؟ نہیں جی، سمجھ صحیح طرح یہی آیا۔ چلے فیصل بھائی، ان دونوں اشعار کا کوئی تعلق ہے؟ جی، ان دونوں اشعار کا آپس میں کچھ تعلق ہے؟ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں کسی شعر کا کسی دوسرے شعر سے کوئی تعلق، غزل ہے نا، ہاں جی، تو اس لیے اگر جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، آگے چلیں۔